میں اس لڑکی کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ کہنے لگی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ تمہیں یہ ڈیل منظور ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بی بی صاحبہ، ہم کو تو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہماری بیوی ہمارا عزت اور غیرت ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ کہنے لگی او پٹھان کے بچے، کب سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی اور میں تمہیں اس کے بدلے بہت سارے پیسے دوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میرج کس چیز کا نام ہے۔ پیسوں کی مجھے اشد ضرورت بھی تھی، لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ تو مجھے اس لڑکی سے محبت تھی، نہ اسے مجھ سے، ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ہم دونوں میں بہت فرق تھا۔ میں ایک پٹھان نوجوان تھا، شہر میں پیسہ کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس ذات سے تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی۔ میں غریب تھا، پشاور سے کراچی آیا تھا۔ پھر وہ پڑھی لکھی تھی اور میں پینڈو قسم کا ان پڑھ انگوٹھا چھاپ۔ میں اس کے کالج کا معمولی سا چوکیدار تھا، بس یہ ہے کہ خوش شکل ضرور تھا۔ ظاہر ہے پٹھان تھا، اس لیے رنگت سرخ و سفید تھی میری پہلی ملاقات گل سے کالج میں ہی ہوئی تھی۔ مجھے گرلز کالج کے باہر نوکری مل گئی تھی۔ جس کالج میں مجھے چوکیداری پر رکھا گیا تھا، وہاں لڑکیوں کو کالج میں آنے کے بعد دوبارہ باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی، اور مجھے سختی سے کہا گیا تھا کہ کالج میں آنے والی لڑکی باہر نہ نکل سکے۔ اس لیے میں بڑا چوکنا ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھتا تھا۔ ہاتھ میں ایک لمبی سی بندوق ہوتی تھی، نیلے رنگ کی وردی میں نے پہنی ہوئی تھی۔ میں کالج کے چھوٹے گیٹ کے بیچوں بیچ کرسی رکھ کے بیٹھتا تھا تاکہ کالج کے اندر بھی میری نظر ہو۔ بہرحال میں ان نوجوانوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو لڑکیوں کو تاڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مجھے تو یہ کام بہت ہی برا لگتا تھا۔ ہمارے ہاں عورتوں کو بہت عزت اور احترام دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلط نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ میں بھی اپنی کرسی پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ دبائے، زیادہ تر بیرونی جانب ہی دیکھتا رہتا تھا۔ ایک آدھی نظر کالج کے اندر لڑکیوں پر بھی پڑ جاتی۔ وہیں میں نے گل کو پہلی بار لڑکیوں کے ساتھ ہنستے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکیاں تو اور بھی بہت ہی خوبصورت تھیں۔ بہرحال 2-4 بار میں نے اسے سرسری سا ہی دیکھا تھا، لیکن چہرہ آنکھوں میں سما سا گیا تھا۔ اب اکثر کالج کی چھٹی سے پہلے بہت سے ڈرائیور گاڑیاں کھڑی کر کے مجھ سے ہی باتیں کرنے لگتے تھے۔ ان میں ایک ڈرائیور گل کا بھی تھا، کافی عمر رسیدہ قسم کا شخص تھا۔ میرے پاس بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے سگریٹ مانگ کے پی لیتا تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ کالج کی چھٹی سے ہمیشہ پہلے آتا تھا۔ سلام دعا بھی ہو جاتی تھی۔ کہتا تھا یہ لڑکی بہت مغرور اور سرپھری سی ہے، ہمارے صاحب کو اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ مجھے نہ تو اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی اس کے ڈرائیور کی باتوں میں۔ ایک بار میں کرسی پر بیٹھا تھا جب وہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی کیا تم کچھ پیپر فوٹو اسٹیٹ کروا کے لا دو گے مجھے؟ وہ مجھے سبمٹ کروانے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کروا کے لا دو، میں تمہیں 500 زیادہ دے دوں گی۔ 500 بہت زیادہ تھے، اور فوٹو اسٹیٹ کی دکان روڈ کراس کر کے سامنے بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ دو ہم کو۔ اس نے پیپرز دیے، میں سامنے سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھے 500 کا نوٹ دیا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، وہ مجھے کبھی 1000 کبھی 2000 دیتی اور میں اس کے ضروری پیپر فوٹو اسٹیٹ کروا کے لا دیتا۔ اب وہ کبھی مجھ سے کہتی کہ کچھ دور یہاں سے مشہور چنا چاٹ ملتی ہے، مجھے وہ لا دو۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں اتنی دور نہیں جاؤں گا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہمارا نوکری چلا جائے گا۔ وہ کہنے لگی نہیں چھوٹتی تمہاری نوکری، ایسا کرو 7-8 پلیٹیں بنوا کر لانا اور تیکھا تیز رکھوانا۔ پھر اپنی آنکھ ونک کر کے کہنے لگی اس بار پیسے زیادہ دوں گی۔ میں چلا گیا، چاٹ لے کر آ گیا، مگر وہ لڑکی نہیں بلکہ اس کی سہیلیاں وہاں کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے چاٹ کی پلیٹیں لیں اور مجھے پیسے دیے۔ اس بار 2000 روپے اوپر دیے تھے۔ میں حیران کہ اتنے سے کام کے 2000 کیسے دے سکتی ہے۔
میں نے اس کی دوست سے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس نے مجھے بھیجا تھا؟ کہنے لگی وہ کینٹین میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں چلی گئیں۔ میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ مجھے کبھی 5,000 دے دیتی، کبھی 6,000، لیکن ایک بار مجھے اس پر کچھ شک ہوا، کیونکہ کام تو وہ مجھے کہتی تھی۔ جب میں اس کے مطلوبہ چیزیں اسے لا کر دیتا تھا تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی سہیلیاں ہوتی تھیں۔ اس بار میں اس کے لیے سامان لینے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر کالج کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی، موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد ایک گاڑی آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئی اور وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے، یعنی وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بڑا غصہ آیا۔ میں واپس پلٹا، اس کی سہیلیاں وہیں کھڑی تھیں۔ مجھے یوں جلدی سے واپس آتا دیکھ کر کہنے لگی، تم کیوں واپس آ رہے ہو؟ میں نے پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے۔ میں نے کہا ام پٹھان کا بچہ ضرور ہے لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ وہ لڑکی ام کو الو بنا کر جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کیسے کالج سے باہر نکلتا ہے۔ اس کی شکایت ام اس کے ڈرائیور کو لگاؤں گا، وہ جا کر اس کے ابا کو بتائے گا۔ 2 جوتے کھائے گا نا، پھر اس لڑکی کا عقل ٹھکانے آئے گا۔ عرفان پٹھان کا بچہ ہے، وہ ام کو جانتا نہیں ہے، ام کیا کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر اس کی سہیلیاں کچھ گھبرا سی گئیں۔ کہنے لگی دیکھو ابھی تو کوئی بات نہیں کرنا، گل رخ آئے گی نا تم اس سے بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ اگلے روز وہ لڑکی اکیلی میرے پاس آئی۔ اس کی دوستیں شاید اسے سب کچھ بتا چکی تھیں۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھو میری بات سنو، تمہیں اگر اور پیسے چاہیے تو میں دے سکتی ہوں، لیکن تم بس اپنی زبان بند رکھنا۔ میں نے کہا او میڈم، تم پٹھان کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، ہم ابھی پرنسپل کو سب کچھ بتاتا ہے۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، بتا دو جا کر، میں بھی کہہ دوں گی کہ یہ مجھ سے پیسے لے کے خود مجھے باہر بھیجتا تھا۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنے امیر باپ کی میں بیٹی ہوں وہ لوگ مجھے کالج سے کبھی نہیں نکالیں گے، لیکن تمہاری نوکری ضرور چھوٹ جائے گی، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ لڑکی بہت چالاک تھی، میں نے اپنی بات اس پر رکھنی چاہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بار تو میں چھوڑ دیتا ہے، اگلی بار ایسا مت کرنا۔ کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، جو کام میں کر رہی ہوں نا، اگر تم اس میں رکاوٹ نہ ڈالو تو کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری جیب بھی بھرتی رہے گی۔ میری والدہ بہت بیمار رہتی تھیں، اس لیے آئے دن مجھے ان کے علاج کے لیے پیسے بھیجنے پڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا، لیکن یہ کام بہت خطرناک تھا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے لیے فوٹو اسٹیٹ کروانا، چارٹ لا کے دینا، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن تمہیں کالج سے باہر بھیجنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو پکڑ تو ہمارا ہوگا نا، تمہارا باپ تو ہمارا گریبان پکڑے گا نا، میڈم بھی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیوں جانے دیا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں نے کہا تو اور کیسی لڑکی ہو؟ اپنے باپ سے پوچھے بغیر تم ایک لڑکا کے ساتھ گاڑی میں جاتا ہے؟ بے شک ام پٹھان ہے، پر ہمیں پتہ ہے لڑکا لڑکی اکیلے جا کر کیا کیا کرتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگی دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں بس اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ میرے باپ کے دشمن کا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ سے یہ بات چھپا کر اس سے ملتی ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ملتا کیوں ہے؟ جب تمہارا باپ اس کو پسند نہیں کرتا وہ تمہارا شادی اس سے تھوڑی بنائے گا۔ وہ کہنے لگی یہ میری ذاتی زندگی ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، ہمارا بھی ڈیوٹی ہے، ہم تمہاری بات نہیں سنے گا۔ تم یہاں سے پیر باہر نکال کے دکھائے پھر ہم بتائے گا کہ پٹھان عرفان کیا کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر اس وقت تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن کافی پریشان تھی۔ اب میں نہ تو اس کو کوئی چیز لا کے دیتا تھا، نہ ہی اس کی بات سنتا تھا۔ لیکن ایک بار وہ کالج میں داخل ہوئی تو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تمہیں پتہ ہے بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں، زبردستی میرا رشتہ تو طے کر دیا ہے، اور ایک یہ پٹھان کا بچہ مجھے کالج سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔
تم بتاؤ میں کیا کروں؟ گھر میں میرے باپ نے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں، کالج کا ہی آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، جیسے سارا قصور میرا ہو۔ میں نے بھی اپنی بندوق کو ہاتھ میں اٹھایا تاکہ اسے سمجھا سکوں کہ اب میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ لیکن ایک دن جو کچھ اس نے مجھے کہا، میرے ہوش اڑ گئے۔ کالج کی چھٹی ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی اپنا فون نمبر دو۔ میں نے کہا تم کیا کرے گا اس کا؟ کہنے لگی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، دیکھو میں تمہیں اس کام کے لاکھوں روپے دے سکتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ سوچنے لگا۔ میری والدہ کو دل کا مرض تھا، ڈاکٹر بار بار آپریشن کا کہہ رہا تھا، لیکن آپریشن میں تب کرواتا جب میرے پاس پیسے ہوتے، اور پیسے میرے پاس تھے ہی نہیں۔ اس لڑکی نے مجھے جتنے بھی پیسے دیے تھے جو میں اس کے کام کرتا تھا وہ سب میں جمع کرتا تھا، لیکن پھر بھی 1,00,000 روپیہ میرے پاس جمع نہیں ہو سکتا تھا جو وہ مجھے دینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم کو کیا لینا دینا، یہ لڑکی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ اگر ہم اس کی بات مان لوں تو ہم اپنی اماں کا آپریشن کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنا فون نمبر دے دیا۔ کہنے لگی تم کالج سے فارغ کب ہوتے ہو؟ تمہاری چھٹی کب ہوتی ہے؟ میں نے کہا جب سب لڑکیاں اپنے گھر چلا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کروں گی اور تم سے ساری بات کروں گی، باقی کی بات کل ہم کالج میں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو منظور ہے۔ وہ واپس پلٹ گئی، لیکن 2-4 قدم چل کر رک گئی، پھر میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ بندوق تم نے صرف ڈرانے کے لیے رکھی ہے یا چلانی بھی آتی ہے؟ میں نے کہا کیا بات کرتا ہے، ارے ہم ہوش بعد میں سنبھالتا ہے، گولی چلانا پہلے سیکھتا ہے۔ تم عرفان پٹھان کو کیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگی بس ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کالج کی ڈیوٹی ختم ہوتے ہی میں کالج کے قریب ایک فلیٹ میں چلا گیا۔ اس فلیٹ میں ہم کافی پٹھان رہتے تھے جو پشاور اور دوسری جگہوں سے آئے تھے اور یہاں کراچی میں چھوٹی موٹی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کے گھر کا چوکیدار تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی مزدوری کرتا تھا، اور ایک کمرے میں 4 افراد رہتے تھے۔ مل جل کے ہم کرایہ بھر دیتے تھے، اس طرح سے سب کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں جب فلیٹ میں گیا تو کھانا کھا کر اس لڑکی کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 4 بجے اس لڑکی نے فون کیا، کہنے لگی میں تم سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یہ لفظ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میری بات سن کر کہنے لگی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آئی تھی۔ میں اس کی بات سن کر جو چارپائی پر لیٹا تھا فوراً سے اچھمبے میں آ گیا، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی شادی بنانا چاہتا ہے تم سے، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ میں نے کہا کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ دیکھو ہم ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتا ہے، اور تم سے کیوں کرے گا؟ تم ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا تو یہ ہوا کہ ہم اپنی اوقات جانتا ہے، اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھتا ہے، اور دوسری بات ہم ایسی لڑکی سے شادی کیوں بنائے گا جو کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ ہم پٹھان کا بچہ ہے، پاگل کا بچہ تھوڑی ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تم نے کون سا مجھ سے سچ میں شادی کرنی ہے؟ دیکھو یہ ایک معاہدے کے تحت شادی ہوگی، تم صرف ہم سے نکاح کرے گا، شادی والا رشتہ نہیں بنائے گا، اور اس کے میں تمہیں پیسے دوں گی۔ میں نے کہا یہ کیسا شادی ہوتا ہے بھائی، ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ کہنے لگی میں تمہیں اسی چیز کے پیسے دوں گی۔ اچھا بات کروں گی تم سے کالج میں آ کر، ابھی زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ اگلے روز وہ لڑکی پھر مجھ سے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں مجھے سمجھانے لگی۔ میں اس لڑکی کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، آخر وہ چاہتی کیا تھی؟ کہنے لگی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ تمہیں یہ ڈیل منظور ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بی بی صاحبہ ہم کو آپ کی بات کے بارے میں سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہمارا بیوی ہمارا عزت اور غیرت ہوتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا،
کہنے لگی او پٹھان کے بچے، کب سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی اور میں تمہیں اس کے بدلے بہت سارے پیسے دوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کانٹریکٹ میرج کس چیز کا نام ہے؟ پیسوں کی مجھے اشد ضرورت بھی تھی۔ میں نے کہا یہ کانٹریکٹ میرج ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگی میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن جب بھی میں تم سے طلاق مانگوں گی تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ میں نے کہا ہمارے ہاں طلاق نہیں دیا جاتا، ہمارا برادری والا اس بات پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنی برادری میں اعلان کرو؟ ارے بس تم اپنا کام کرو اور پیسے اٹھاؤ۔ میں نے کہا اچھا ہمیں بتاؤ تم کتنا پیسہ دے گا؟ کہنے لگی تمہیں کتنا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے اپنی اماں کا آپریشن کروانا ہے، میرے کو کم از کم 10 لاکھ چاہیے۔ کہنے لگی میں تمہیں 20 لاکھ دوں گی۔ یہ سن کر تو میں چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھو شادی کے بعد تم نے مجھے پورا پروٹیکٹ کرنا ہے، تم میرے باپ کو یا اس کے پالتو کتوں کو میرے پاس بھی آنے نہیں دو گے۔ تمہیں گن تو چلانی آتی ہے نا، تم بس اپنی پٹھانی غیرت انہیں دکھانا تاکہ وہ مجھے بھول جائیں۔ میں نے کہا یہ کراچی میں تو ممکن نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو ہم پٹھان ہیں، یہاں ہمارا برادری نہیں ہے، یہاں تو تمہارا باپ ہم کو پولیس کو پکڑوا دے گا تو ہم کیا کرے گا؟ ہم کوئی جیمز بانڈ تھوڑی ہے جو تمہارے لیے لڑتا پھرے گا۔ ہاں ہمارا علاقے میں تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگی کیا مطلب، تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم علاقہ غیر سے بی بی صاحبہ، وہاں پر کسی کے باپ کا کوئی قانون نہیں چلتا، صرف ہمارا قانون چلتا ہے۔ بولو منظور ہے تو ہم تمہیں وہاں لے جائے گا، پھر تمہارا باپ اور اس کا قانون ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، نہ تمہارا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر مان گئی۔ شاید وہ جانتی نہیں تھی کہ علاقہ غیر کس چیز کا نام ہے۔ وہاں جا کر وہ باقی قانون اور یہاں کے قوانین سے تو بچ جائے گی، لیکن وہاں کے قانون کی پاسداری اسے کرنی پڑے گی۔ وہاں جانے کے بہت سے راستے ہیں، واپسی کا کوئی نہیں، کیونکہ جرگے کے فیصلے کے آگے ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ کام میرے لیے بھی بہت رسکی تھا، لیکن بہرحال مجھے اپنی ماں کی جان بچانی تھی۔ اس نے مجھے 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر دیا۔ کہنے لگی باقی 5 لاکھ میں تمہیں نکاح کے وقت دوں گی اور باقی کے 10 لاکھ کام ہونے کے بعد۔ میں نے کہا ہم کو منظور ہے، بتاؤ کب کرنا ہے نکاح؟ کہنے لگی پہلے تو تم مجھے یہاں سے بھگا کر لے جاؤ، ہم کراچی میں نکاح نہیں کریں گے ورنہ میرا باپ مجھے پکڑ لے گا، اس کی کورٹ کچہری عدالت میں سب جگہ جان پہچان ہے، میں یہاں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، ہم کسی دوسرے شہر جا کر نکاح کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے ہاں تو کر لی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کہنے لگی تم کالج سے آدھے دن کی چھٹی لے لو، پھر میں تمہارے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ اگر چھٹی پر میں یہاں رکی تو میرا ڈرائیور مجھے لے کر جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہی کیا۔ اگلے روز آدھا دن گزرنے کے بعد میں نے میڈم سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے آدھے دن کی چھٹی چاہیے۔ میڈم کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن کل وقت پر آ جانا۔ میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا۔ جب میں گیا تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا، وہاں سے ہم نے بس کا سفر کیا۔ وہ لڑکی بالکل برقعے میں تھی، نقاب میں تھی۔ ہم اس بس سے سیدھا لاہور گئے۔ سفر کے دوران سب سے زیادہ بیزاری اس نے دکھائی، جب پہلی بار بس میں اتنا لمبا سفر کیا۔ میں یہ تو جان چکا تھا کہ یہ سب کچھ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے کر رہی ہے، ظاہر ہے اس کا باپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ اب وہ اس کی رینج سے باہر ہے تو یہ مجھ سے طلاق لیتی اور اس لڑکے سے شادی کر لیتی۔ خیر مجھے اپنے 20 لاکھ سے غرض تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسے پٹھانوں میں شمار ہو چکا تھا جو اپنی غیرت کو کچھ دیر کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ لاہور پہنچتے ہی ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے گیا۔ جب میں اسے گھر لے کر آیا تو میری اماں اور بہن مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھیں۔ میری والدہ سفید رنگت کی تھیں، مرجینا بھی ایسی ہی تھی،
خیر خوبصورت تو گل رخ بھی تھی۔ مرجینا گل کو برقع نقاب میں دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی، لالا یہ کس کو اپنے ساتھ لایا ہے؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا مہمان لڑکی ہے، بڑی مصیبت میں ہے بیچاری، اس کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ، آج کے بعد یہ تمہارا ساتھ رہے گا، تمہارا کمرے میں۔ مرجینا میری بات سن کر میری ماں کو دیکھنے لگی۔ میری ماں یہ سن کر مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ مرجینا اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میری والدہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے کہا اماں راستے میں مل گیا تھا، کہتا تھا بہت مشکل میں ہے، ہماری مدد کرو۔ اب تم تو جانتا ہے نا مہمان کا کتنا احترام ہے، اب کوئی بے بس اور مجبور لڑکی مدد کا کہے گا تو ہم انکار تھوڑی نہ کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے مٹی کے بنے ہوئے صحن میں لگے نلکے کے پاس آ گیا، ایک ہاتھ سے نلکا چلانے لگا، دوسرے ہاتھ سے اپنا منہ ہاتھ دھونے لگا۔ میری والدہ کہنے لگی، تمہیں کیا پتا یہ لڑکی کون ہے؟ بے بس مجبور ہے یا تمہیں پسانا کے لیے آیا ہے؟ میں نے کہا اماں وہ ہم کو کیا کہے گا، ابھی میرا مغز نہیں کھاؤ، بہت بھوک لگا ہے، کھانا دے دو۔ اماں کہنے لگی، تم اپنا نوکری کیوں چھوڑ کر آ گیا؟ 4 دن پہلے تو تم فون پر کہہ رہا تھا کہ 1 سال سے پہلے شکل نہیں دکھا سکتا۔ میں نے کہا اماں پیسوں کا انتظام ہو گیا، تمہارا آپریشن کروانا تھا اس لیے آیا ہے۔ میری اماں کہنے لگی، 4 دن میں کون سا لاٹری نکلا تھا تیرا؟ ہم کو بھی بتا۔ میں نے کہا نکل آیا لاٹری، ہر بات تم کو تھوڑی نہ بتائے گا، جانا مرجینا سے بول پراٹھے بنا دے، اور اس مہمان لڑکی سے بھی پوچھو کیا کھائے گا۔ میری اماں مجھے گھورتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد مرجینا باہر آئی، میرے لیے پراٹھے بنانے لگی، کہنے لگی لالا لسی پیے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں پیے گا، لسی بھی پیے گا، کھانا بھی پیٹ بھر کے کھائے گا۔ کہنے لگی وہ تمہارا مہمان لڑکی ہے نا، کہتا ہے ہم پراٹھا نہیں کھاتا، تو میں نے کہا اس سے پوچھ لو کیا کھاتا ہے، وہ دے دو اس کو۔ کہنے لگی وہ انگریزی میں نہ جانے کیا کیا بول رہا ہے لالا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیا بول رہا ہے؟ کہنے لگی بول رہا ہے وہ آملیٹ چیز کھانا ہے، وہ فرینچ ٹوسٹ کھانا ہے، یہ کیا ہوتا ہے سب؟ ابھی بولتا ہے پاستا کھاتی ہے، اٹالین فوڈ کھا لیتی ہے، لالا یہ کون سی زبان ہے؟ جو کچھ مرجینا مجھے بتا رہی تھی یہ نام تو میں نے بھی پہلی بار سنے تھے، شاید امیر باپ کے بچے ایسے ہی کچھ کھاتے ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا تم پراٹھا تو بناؤ، ہم جا کے پوچھتا ہے۔ کہنے لگی اماں تمہیں اندر جانے نہیں دے گا، تمہیں پتہ ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لوں گا بات۔ مرجینا پراٹھے بنانے لگی اور میں نے اس کے نمبر پر کال کی، اس نے فوراً سے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ تم کون سی زبان کا چیزیں مانگتا ہو؟ دیکھو ہم کو یہ سب کچھ نہیں آتا، کوئی سیدھا سا کھانا کھانا ہے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگی میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کر سکتی، اچھا اور کچھ نہیں ہے تو مجھے اورنج جوس دے دو۔ میں نے کہا دیکھو یہ سب تمہاری مصیبت ہے، ہم یہ نخرہ نہیں اٹھا سکتا، ایسا کرو لسی پی لو، وہ تمہارا لیے ٹھیک رہے گا۔ بڑی مشکل سے وہ اس ناشتے پر مانی تھی۔ 8 دن سے وہ ہمارے گھر پر تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کی پہنچ بہت اونچی ہے۔ شاید اس بیوقوف لڑکی نے ابھی تک اپنے موبائل میں سم ڈال کر رکھی تھی اور وہ اسی سے بات چیت کر رہی تھی، اس لیے یہاں تک پولیس اور اس کا باپ آ چکا تھا، لیکن بلا اجازت اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا کوئی پٹھان ہماری لڑکی کو بھگا کے لایا ہے، اور 8 دنوں میں اتفاق یہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی بھی شہر سے یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے جرگے میں بیٹھنے والی ہماری برادری کے لوگوں نے مجھے جرگے میں بلا لیا۔ وہاں لڑکی کا باپ بھی موجود تھا اور اس کا بڑا آفیسر بھی تھا۔ جرگے کے بزرگ کہنے لگے کہ بتاؤ عرفان پٹھان، کیا تم کوئی لڑکی لایا ہے شہر سے؟ یہ سن کر میں کچھ دیر کے لیے چپ سا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے کرتا ہے، میں وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جھوٹ بولتا تو میرے گھر کی تلاشی لی جاتی، اور پھر اگر وہ لڑکی برآمد ہوتی تو مجھے برا بھلا کہہ کر لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیتے۔ ویسے بھی وہ لڑکی ہمارا نکاح میں ہے، اگر یہ بولے تو ہم نکاح نامہ دکھا دیتا ہے۔ یہ سن کر اس کے باپ کی حالت غیر ہونے لگی، بہت غصے میں تھا، کہنے لگا وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ہم اس کو بلا لیتا ہے ادھر۔
تم پوچھ لو اس سے، اگر وہ لڑکی اس بات کا اعتراف کرے گا تو تم اسے یہاں سے نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ تم بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہ لڑکی بالغ ہے اور اپنا مرضی سے اس نے ہم سے نکاح کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر جرگے میں بیٹھے ہماری برادری کے بزرگ کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی نے اپنی مرضی سے عرفان کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کا باپ بھی اس لڑکی کو اس علاقے سے باہر نہیں لے جا سکتا۔ اب وہ ہماری برادری میں شامل ہو گیا ہے، ہمارا عزت ہے، ہمارا غیرت ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا میرے ساتھ اس وقت پولیس کمشنر موجود ہے، ہماری لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ۔ اس کے باپ نے بس اتنی دھمکی دی کہ ہمارے جرگے کے بڑے بزرگ نے ایک اشارہ کیا، باقی سب نے اپنی بندوقیں کمشنر اور اس کے باپ کے سر پر تان دی۔ جرگے کے بڑے سرپنچ کہنے لگے خبیث کا بچہ دھمکی کسے دیتا ہے؟ ہمارا اوپر اٹھانے والی انگلی ہم کو توڑ کے پھینک دیتا ہے ہم اس کو۔ تمہارا ساتھ پولیس کمشنر ہو یا اس کا باپ، لیکن تمہارا لڑکی اگر اپنی مرضی سے آیا ہے نا، شیر خان کو اپنی عزت کا قسم، تمہارا منسٹر آ کر یہاں اس لڑکی کو نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک بار ہم اپنی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ مجھے شیر خان نے اشارہ کیا، میں اپنے گھر چلا گیا اور مرجینہ سے کہا کہ وہ مہمان لڑکی کو باہر بھیجو، اسے بولو کہ برقع پہن کے آئے۔ مرجینہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی نقاب میں آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو میری ماں کہنے لگی او خبیث کا بچہ، غیر محرم کا ہاتھ پکڑتا ہے، چور لڑکی کا ہاتھ، کہاں لے کے جا رہا ہے اس کو؟ میں نے کہا اماں میرا مغز بڑا گرم ہے، میرا کیا لگتا ہے یہ میں آ کے بتاؤں گا تیرے کو۔ یہ کہہ کر میں گل کو اپنے ساتھ جرگے میں لے گیا۔ راستے میں اسے جاتے ہوئے سب کچھ بتا چکا تھا۔ گل بہت گھبرا گئی، کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا، جا کے کہہ دینا کہ تم نے ہم سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، ہم نکاح نامہ دکھائے گا، پھر تمہارا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک میں نے اسے بہت تسلی دی لیکن وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ جرگے میں پہنچی تو اپنے باپ کو دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگا گل یہ کیا کیا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو تم کس بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو؟ خدا کے لیے اس وقت تم میرے ساتھ چلو، ہم بات کریں گے، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، لیکن تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، تم نہیں جانتی تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا باپ ایسے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے عرفان سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، مجھے اس سے محبت تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن اس نے وہی کہا جو میں نے اسے کہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ یہ قدم میں نے اس کے کہنے پر ہی اٹھایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ جرگے کے سرپنچ نے کہا ہو گیا فیصلہ، تم نے سن لیا تمہارا لڑکی کیا کہتا ہے، اب تم جا سکتا ہے یہاں سے۔ اس کا والد تو چلا گیا لیکن گھر جا کر جو شامت میری آئی وہ میں آپ کو کہانی کے اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ دوسرے حصے کو بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔